آج کا سوال یہ ہے کہ کیا سود کھانے والا یا رشوت لینے والا، اسی طرح حرام کام کے ذریعے سے پیسہ کمانے والا، اگر یہ لوگ افطاری کی دعوت کرائیں تو کیا ہم ان کی دعوت سے روزہ کھول سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح ایک انجان آدمی افطاری کی دعوت کا کھانا دے کر چلا جائے یا کوئی ہندو افطاری دعوت دے تو کیا ہم ان سے روزہ کھول سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب سے مرحمت فرمائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ایک پاکیزہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے روزہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو جائے۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے معدے کے اندر سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہ بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسے پاکیزہ روزے کو اگر ہم حرام مال سے افطار کرتے ہیں تو ہمارا روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب مل رہا تھا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح سود کھانے والا اور رشوت لینے والا، اسی طرح حرام کاموں کے ذریعے سے پیسہ کمانے والا، اگر یہ لوگ آپ کو افطار کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے کمائی کے ذریعے کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر یہ سود دینے والا اور رشوت لینے والا اور حرام کاموں کے ذریعے سے جو کماتے ہیں، اگر یہ مال ان کے حلال مال سے غالب ہو جائے تو ان کی دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر سود کمانے والے کے پاس 100 روپے ہے، یہ 100 روپیہ میں سے 60 روپے اس کے سود کے ہیں اور 40 پیسے اس کے حلال کے ہیں، تو اب اس کے 60 روپے اس کے حلال پیسوں پر غالب ہے، تو ایسے آدمی کی دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی رشوت لیتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، اور جو آدمی حرام طریقے سے پیسے کماتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر اس کے حرام کے پیسے اس کے حلال پیسوں سے زیادہ ہو جائے، غالب ہو جائے، تو ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے حرام کے پیسے یا سود کے پیسے یا رشوت کے پیسے اس کے حلال پیسوں سے کم ہے تو اس کی دعوت کو ہم قبول کر سکتے ہیں، اس کی افطار کی دعوت کو جا کر کھانا کھانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انجان مسلمان آدمی آپ کو افطاری کی دعوت دیتا ہے تو کیا اس افطاری کی دعوت کو قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ظنوا بالمؤمنین بخیرا، یعنی ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ جب کوئی انجان آدمی آپ کو افطاری کی دعوت دیتا ہے تو آپ اس کے اوپر ایک اچھا گمان رکھیں کہ مسلمان بھائی اچھی کمائی کماتا ہوگا، حلال کمائی کماتا ہوگا، یہ سمجھ کر ہم اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اسی طرح جب کوئی آدمی آپ کو یہ کہہ دے کہ جو انجان آدمی آپ کو دعوت دے رہا ہے وہ سود خور ہے، تو ہم اس کے پیسوں کی طرف، اس کے کمائی کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کا حلال پیسہ غالب ہے یا حرام کا پیسہ غالب ہے۔ اگر حلال کا پیسہ غالب ہے تو دعوت کو قبول کر سکتے ہیں، یا حرام پیسہ غالب ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہندو آدمی یا کوئی سیاست دار آدمی جیسے MLA MP آپ کو افطاری کی دعوت دیتے ہیں تو کیا اس کو قبول کرنا چاہیے یا نہ چاہیے؟ تو اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ سیاست دار کا مال ہے وہ اکثر رشوت کا ہی ہوتا ہے، اسی لیے جب بھی وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں تو ان کے مال کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ احتیاط برتنا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے ہم کو یہ پتہ چلتی ہے کہ چاہے وہ سود خور ہو یا رشوت خور ہو یا حرام کے ذریعے سے کمانے والا ہو، اگر اس کا پیسہ اس کے حلال پیسوں سے زیادہ ہے، یعنی اس کا سود کا پیسہ اس کے حلال پیسوں سے زیادہ ہے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کا سود کا پیسہ اس کے حلال پیسوں سے کم ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا جائز ہے، یہی فقہا کا قول ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔